تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سر میں ملتان پاکستان سے. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. حکم کریں میرے بھائی، کیا حکم ہے؟ سر چند ایک کویسچنز ہیں، وہ اس طرح سے کہ کچھ تو بکس پہ ہیں جو احادیث کی بکس ہیں. جی سر. اور ایک تو طارق صاحب ڈسکس کر رہے تھے وہ اولی الامر منکم کے حوالے سے نا. جی سر. جی. وہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ نے اپنی اطاعت کرانی تھی اور رسولوں کا اہتمام کیا. اس کے بعد وہ اولی الامر منکم کا اہتمام اور اس کی پروٹیکشن کیوں نہیں کی؟ یا کیسے پروٹیکشن کرتا مثلا؟ کیسے کرتا؟ مثلا ایسے کہ دیکھیں رسول کو وحی دی، رسول کو صحابہ سے یا دین سے اس کے وسائل دیے. رسول کو کوئی خطرہ ہوتا تھا تو آگاہی مل جاتی تھی پہلے سے. لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ٹوٹل اللہ پاک نے ہم پہ چھوڑا اور ہمیں اس کنفیوژن میں ڈال دیا کہ ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں کون کون فال کرتا ہے. بیسیکلی اہل تشیع کے لیے صاحب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو کرتا ہی نہیں نا. اللہ تعالیٰ تو ہادی ہے. اللہ تعالیٰ ہادی ہے، قرآن ہادی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہے. یہ ہے کہ کسی کو آپ کنفیوژن میں ڈال دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے. اس نے دین بھیجا ہدایت کے لیے اور اس میں بیان نہ ہو. مگر یہ کہ لوگ بعد میں چھپائیں، لوگ اگر بعد میں چھپا دیں، بعد میں اس کو چینج کریں، وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. یہ قرآن کا فرمان ہے وما علی رسولنا الا بلاغ المبین. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب. ان کا کام یہ کہ واضح طور پہ لوگوں کو سمجھائیں. ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن مجید ہدایت دے دیتا ہے. آپ ہدایت ہی نہ کریں، ایسی بات کہتے ہیں، لوگوں کو سمجھنا ہے کہ مقصود مراد کیا ہے. تو پھر آپ لوگوں کو حیرت میں رکھا نا، وہ لوگوں میں اختلاف شروع ہو جائے گا، ایک دوسرے کو مار دیں گے. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو آپ کنفیوژن کی بات کر رہے ہیں یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، بعد کی بات ہے، سیاست کی بات ہے، لوگوں کی جانب سے. ہاں، یہ لوگوں کی لالچ کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، اللہ کی جانب سے نہیں ہے. جی سر. اور دوسرا سر یہ کویسچن یہ ہے کہ دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیع کا جو اختلاف ہے وہ برقرار رہے گا انلیس کہ ہمارے پاس کتابوں کے اوپر جو ہماری کتابیں جیسے آپ کی اصول کافی یا باقی معتبر کتابیں، اسی طرح ہماری بخاری مسلم اور باقی کتابیں، یہاں پہ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ائمہ اطہار کے حوالے سے کوئی روایات نہیں لی گئی ہماری معتبر کتابوں میں. صحیح. جبکہ ان کی جب کلیکشن ہو رہی تھی احادیثوں کی، بخاری صاحب یا مسلم صاحب جب کر رہے تھے تو یقیناً کوئی نہ کوئی امام اس وقت موجود ہوگا. غالباً امام موسیٰ کاظم ہوں گے یا علی رضا ہوں گے، آپ بہتر جانتے ہیں. تو کیا انہوں نے ان کو ضعیف راوی یا کچھ ان کے بارے میں خود لکھا ہے بخاری مسلم نے کہ ہم نے اس وجہ سے ان سے حدیث نہیں لے رہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں، میں آپ کے لیے خدمت میں وہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ احمد بن حنبل نے اور آپ کے علماء نے ہمارے ائمہ علیہ السلام کے متعلق دیکھیں، یہ آپ کے محدثین کے نزدیک یہ حدیث بڑا مشہور ہے. امام رضا علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں احمد بن حنبل وغیرہ کہ وہ انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا. یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے وہ نقل کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں امام موسیٰ، اور وہ اپنے امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ امام سید الساجدین علیہ السلام سے، وہ امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. یہ حدیث کافی مشہور ہے. اس کا سلسلہ میں نے آپ کو بتا دیا، سلسلہ حدیث یہی ہے. امام رضا علیہ السلام نے نیشابور میں اس حدیث کو، جب محدثین کی بہت بڑی تعداد، وہ
خراسان جا رہے تھے تو ان کا قافلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا تو محدثین بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں. تو کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے ہیں، ان سے علم اخذ کریں. تو انہوں نے ان کے سواری کے سامنے جب بہت ہی اصرار کیا تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اونٹ پہ جو سائبان تھا ان سے سر نکال دیا اور یہ حدیث ان کو سنا دیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. اسی سند کے ذیل میں آپ کے محدثین کے بہت سارے اقوال ہیں کہ یہ سند اتنا مبارک ہے، اور انہوں نے کہا ہم نے اس کا تجربہ کیا کہ اگر آپ کسی بیمار پہ سند کو پڑھیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو فوراً شفا ملتی ہے. احمد ابن حنبل وغیرہ ان بہت سارے محدثین کا یہ قول موجود ہے کہ اگر آپ اس کو کسی بیمار پہ پڑھیں سند کو تو اس کو شفا ملتی ہے، اسی صرف سند کو پڑھیں. تو یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ حضرات ثقہ نہیں ہیں. دیکھیں بخاری صاحب نے جن لوگوں سے حدیث نقل کیا اور اس کے جو مشائخ ہیں انہوں نے جن لوگوں سے حدیث نقل کیا یہ لوگ منحرف تھے اہل بیت علیہ السلام سے. اور یہ لوگ دیکھیں یہ ایک ان کا اپنا سلسلہ اسانید ہے، ان کو بخوبی پتہ تھا کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام سے حدیث نقل کریں گے تو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. اور یہ یعنی اس زمانے میں بھی اہل بیت علیہ السلام کا کیمپ اور تھا جو گورنمنٹ کا کیمپ ہے، علماء کے خلافت وقت ہے، عمرائے وقت ہے، ان کے طرفدار جو اکثریت علماء ہیں ان کا کیمپ اور تھا. ان کے اپنے عقائد ہیں، ان کے اپنے نماز پڑھنے کے طریقے ہیں، ان کا اپنا فقہ ہے، سب کچھ. اور ان کو بخوبی پتہ تھا اہل بیت علیہ السلام کے جو ائمہ ہیں ان کا عقیدہ کچھ اور ہے. تو ان حضرات کو بخوبی پتہ تھا کہ اگر ان کے پاس جائیں گے، علم اخذ کریں گے، ان سے حدیث نقل کریں گے تو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ. اسی لیے اسی تعصب کے بنا پر انہوں نے اخذ نہیں کیا اور نقل نہیں کیا. صرف بخاری نہیں ہے، بخاری کے جو اساتید ہیں، بخاری کے بہت سارے اساتید ہیں جن سے وہ حدیث نقل کرتا ہے، اور ان کے اساتید کے اپنے مشائخ ہیں، اور مشائخ چلتے جائیں نسل بنسل، ان کے مشائخ کے پیچھے والے نسل کے مشائخ ہیں. ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے کیوں احراز کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت واضح ہے. اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے اہل بیت علیہ السلام پہ بہت سختی ہوتی تھی. جو ان کے پاس جاتا تھا، ان کے پاس رفت و آمد کرتا تھا، ان سے اخذ کرتا تھا، اس شخص پر اگر وہ گورنمنٹ کو پتہ چلتا کہ یہ اس سے بہت زیادہ اخذ کرتا ہے تو اس شخص کو وہ دشمنی کرتے تھے اس سے. یعنی وہ شہر کا جو گورنر ہوتا تھا، شہر کے جو بڑے علماء ہوتے تھے، اس سے وہ دشمنی کرتے تھے. یعنی اس پہ ہو سکتا تھا وہ جیل میں چلے جائے، ہو سکتا وہ کوئی کیس اس کے لیے بنا دیں، اس لیے احراز کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ان لوگوں کے اپنے ذاتی بھی کیا ہوتے تھے، ذاتی فرقہ وارانہ تعصب بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے اگر بھائی ان سے، ٹھیک ہے وہ مقدس ہیں، بڑے پاک ہیں، لیکن اگر ہم نے اس سے حدیث اخذ لینا شروع کر دی تو پھر تو ایک دو تو حدیثوں نہیں ہے نا، پھر دروازہ کھل جائے گا، بہت ساری چیزوں کو ماننا پڑے گا. پھر وہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم اس طریقے پہ چلیں تو پھر اپنے عوام میں ہم بیگانہ ہو جائیں گے، پھر ہماری کوئی بات نہیں سننے رہے گا، پھر ہمیں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. تو ان کی نہ اپنے دین کی مصلحت تھی نہ دنیا کی مصلحت تھی، تو اس لیے وہ انہوں نے اخذ نہیں کیا. اس کی اصل وجہ یہ ہے، کسی نے نہیں کہا اہل بیت علیہ السلام کے متعلق کہ وہ جو ہیں وہ ثقہ نہیں ہے. جی سر. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ائمہ اطہار کے حوالے سے تو انہوں نے نہیں کہا، مثبت لکھا ہمیشہ، لیکن جو آپ کے کتاب کے مصنفین ہیں جیسے ابن کتاب سلیم ہو گئی، تو اس کے بارے میں تو خاص طور پہ ائمہ اہل سنت یا آج کل کے علماء بھی خاص طور پہ مولانا اسحاق صاحب یہ تو بڑی فصاحت سے یہ بیان کرتے تھے کہ یہ اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بمشکل کافی میں 900 حدیثیں ٹھیک ہیں جو کہ صحیح درجے میں فال کرتی ہیں. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ اگر میرے نزدیک یہ کتابیں یکجا ہو جائیں، اسی طرح اصول پہ بھی ہو جائیں، تو میرے لیے ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کہ دیکھیں ایک ہم مستظن تو رکھ سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بخاری مسلم تھے وہ ڈرتے تھے، انہوں نے، چلو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے تقیہ کیا، یار ہم نہ پکڑے جائیں. ہماری کوئی جس طرح امام مالک کے ساتھ ہوا، احمد حنبل کے ساتھ ہوا یا شافعی کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ نہ ہو. تو دوسری بات یہ کہ کتاب سلیم یا کافی کے بارے میں مجھے یہ چیز یکجا کرنے کے لیے کافی ہے
کہ میرے ائمہ اہل سنت نے ان کے بارے میں کچھ لکھا ہو کہ یہ بھی اچھے لوگ تھے، سکا لوگ تھے، تو ان کی بات میرے نزدیک کافی ہے. میں آج کل کے علماء کو نہیں دیکھتا. سلیم کے متعلق تو آپ وہ سلیم کی روایت آپ کے کتب میں موجود ہے. مجھے نہیں لگتا کہ سلیم کو کسی نے تضعیف کیا آپ کے علماء میں سے. سلیم خود تو ثقہ ہے. میں نے ان کی روایات مولانا اسحاق صاحب کو میں نے سنا. نہیں، وہ کتاب کو کہہ رہا ہے نا، وہ سلیم کو نہیں کہہ رہا، وہ اس نے کتاب کو بولا. دیکھیں میرے بھائی، مولوی اسحاق صاحب اور مولوی اسحاق صاحب جیسے دوسرے، یہ حدیث صحیح ہوتی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اور کون سی حدیث غیر صحیح ہے. یہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تو حدیث توڑی ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے. اس کا کوئی شرعی معیار توڑی ہے. اس کا معیار کس نے بنایا؟ علماء نے خود بنایا. علماء نے، ہر مذہب کے علماء نے اپنے اجتہاد کے طور پر صحیح حدیث کے انہوں نے تعریف کی ہے، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں، اگر آپ اس مسئلے پہ سوچیں، یہ بہت انسان کو بیدار کرنے والی چیز ہے کہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا سے چلے گئے، 50 سال گزر گیا، 100 سال گزر گیا، 150 200 300 سال گزر گئے، اور عصر تدوین حدیث پہنچا. وہ زمانہ پہنچا کہ اب حدیثوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کوئی حدیث ایسے نہیں ہے کہ اصول حدیث کیا ہے. تم جب حدیث اخذ کرتے ہو کس معیار کے مطابق اخذ کرو. سند ہونی چاہیے، سند نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. شروع کے زمانے میں سند ہوتا ہی نہیں تھا، یہ بعد میں علماء نے ان کو بنایا. عرض یہ ہے، اگر انسان سوچے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ہی حکیم تھے اور دنیا کے سب سے عقل مند انسان تھے، اور صرف حکیم عقل مند نہیں تھے، اللہ کی جانب سے بھی ان کے پاس روشنی نور تھا، صحیح ہے. اور وہ سلف کے انبیاء کے اور پچھلی امتوں کے داستان کو بھی بخوبی جانتے تھے کہ ان کے ساتھ، ان کی شریعت کے ساتھ کیا ہوا ہے. پرانے جو انبیاء تھے ان کے اقوال کے ساتھ، ان کے احکام کے ساتھ کیا ہوا ہے. کچھ کو بلایا گیا ہے، ضائع کیا گیا، اور کچھ میں اس میں اضافے کی گئی، یعنی ان کے شرائع میں چینجز آ گئی. تو سوچنے کی بات یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے کیوں اصول نہیں چھوڑے، جب ان کو پتہ ہے کہ میری امت ان پڑھ ہے اور یہ نسل صحابہ کی یہ تو مر جائے گی، چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تابعین، یہ تو پتہ ہے قیامت تو بہت دور ہے، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نے بھی نہیں آنا ہے نا، دوسرا نبی نے بھی نہیں آنا کہ وہ دعا کہ بھائی وہ ٹھیک کرے گا. تو قیامت تک تو اور نبی نہیں ہے. اگر ان کی کوئی حدیث ضائع ہو جاتی ہے تو پھر ختم ہے، تو حدیث وہ جو ہدایت کا وہ مواد موجود تھا اس حدیث میں، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. تو انہوں نے کیوں حدیث کوئی طریقہ کار نہیں چھوڑا. تو عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین طریقہ چھوڑا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ان جیسا ایک شخص موجود ہو ہر دور میں، ان جیسا ایک شخص. کیونکہ اس علم کو اور اس شریعت کو اور جو انفارمیشن ان کے پاس اللہ کی جانب سے جو نور ہے، اگلے والے نسلوں تک منتقل کرنے کا راستہ نقل حدیث نہیں تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. کیونکہ اس میں اضافہ ہوں گے، کم ہوں گے، لوگ بھول جائیں گے، لوگوں کے اپنے یادداشت دخل اندازی کرے گا، پھر لوگوں کی لالچ. لیکن اگر ان جیسا ایک فرد موجود ہو، معصوم ہو ان جیسا، تو ہر دور میں وہ سورس موجود ہے، اس میں کوئی، اس نور میں کوئی کمی نہیں آئی. تو عرض یہ ہے کہ صحیح حدیث، اب اس مقدمے کو چھوڑ دیں سائڈ پہ. صحیح حدیث کون سی ہے، غلط حدیث کون سی، یہ علماء کے اجتہادات ہیں. آپ کے مذہب کے اجتہاد کے مطابق بالکل بولی صاحب کی بات صحیح ہوگی کہ کافی میں احادیث کم ضعیف ہوں گے نا، بہت سارے احادیث ضعیف ہوں گے، صحیح حدیث کم ہے. وہ ان کے اجتہاد ہے. یہ ان کا جو اجتہاد ہے، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، اور یہ کوئی علمی بھی نہیں ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ اگر حدیث میں روایت میں یہ باتیں ہوں تو وہ صحیح ہے، اگر نہ ہو تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک دیکھیں، ہم حدیث کی صحت کے لیے جو ہمارے پاس معیار ہے، اس میں کافی کے سب احادیث صحیح ہیں، کتاب اسلام کے سب احادیث صحیح ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرے بھائی کہ آپ صحت کا معیار آپ کے پاس کیا چیز ہے. تو وہ دیکھنا یہ ہوگا نا کہ کس کے پاس کس ڈیفینیشن اور طریقہ کار کس کا زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ہم اپلائی کریں دونوں کا مقیاس کریں کہ حدیث کے صحیح ہونے کا، وہی کو صحیح ہونے کا کہ یہ حدیث ویلڈ ہے، صحیح ہے، یا حدیث غیر معتبر ہے. اس کے کرائٹیریا کیا ہے، پر جو کرائٹیریا صحیح ہوگا پھر دیکھ لیں گے نا ہم کہ کافی میں زیادہ صحیح حدیث ہیں یا نہیں، یا بخاری مسلم میں زیادہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ ایک علمی بحث ہے. اگر کوئی وقت کوئی شخص چاہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. ایک اور کویشچن تھا اگر ابھی